نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے قبل جو 36 نمبر سبق کا تیسرا حصہ تھا، اس میں کیفیت اور سبب کے اعتبار سے تفصیلی 5 قسمیں لکھائی گئی تھیں اور ساتھ ان کو موٹا موٹے لفظوں میں سمجھایا گیا تھا۔ اور جو آج کا سبق ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سبق نمبر 36 کا چوتھا حصہ، یعنی وہ جو 5 قسمیں تھیں آج ان میں سے ان کی تفصیل ہے، تعریف بھی ہے اور مثالیں بھی ہیں۔ تو کیفیت اور سبب کے اعتبار سے جو 5 قسمیں تھیں ان میں سے پہلی قسم ادغام مثلین ہے۔ عام لفظوں میں ادغام کہتے ہیں پہلا ساکن حرف دوسرے میں داخل ہو جائے، مثلین دونوں ایک جیسے۔ تو تعریف یہ آتی ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک حرف، یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہوں، جیسے اذهب بکتابی۔ اب یہاں دیکھیے با ساکن کے بعد دوسری با متحرک ہے، تو اس تعریف کے مطابق ہیں بھی دونوں ایک جیسے حرف۔ جب دونوں حرف ایک جیسے ہوں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کریں گے تو اس ادغام کا نام ہوگا ادغام مثلین۔ اسی طرح وَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، اب تا کا تا میں ادغام مثلین ہوا، یعنی دو ایک جیسی مثالیں۔ مثلین سے مراد اگلا پچھلا یعنی ساکن اور متحرک حرف دونوں ایک جیسے ہوں تو اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ ادخلوا، دال میں ادغام ہوا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہ مثلین جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہمیشہ تام ہوتا ہے۔ تام کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ساکن حرف دوسرے میں پورا داخل ہو جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوتے ہیں اور پہلے کی کوئی صفت بھی باقی نہیں رہتی۔ لہذا 1 نمبر جو ادغام مثلین تھا اس کی تفصیل آپ کو بتا دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا ادغام متجانسین تام اور ناقص۔ یہ متجانسین جو ہے یہ تام بھی ہے ناقص بھی ہے۔ تام کا مطلب پہلے بتایا کہ پہلا ساکن حرف دوسرے میں مکمل داخل ہو جائے، پہلے کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے، تو متجانسین کہتے ہیں ایک مخرج کے 2 حرف۔ مثلین کہتے تھے ایک جیسے 2 حرف، متجانسین کہتے ہیں ایک مخرج کے 2 حرف۔ تو لہٰذا 2 نمبر پہ ادغام متجانسین تام، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک حرف ایک مخرج سے ہوں اور صفات میں اختلاف ہو اور پہلے ساکن حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے ارکم معنا۔ اب مخرج کے اعتبار سے با اور میم دونوں کا ایک مخرج ہے۔ بار بار سنیے، اس مثلین میں دونوں حرف ایک جیسے ہوں اور متجانسین میں دونوں حرف ایک مخرج سے ہوں۔ مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ ایک ہو، تو با اور میم کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، لہذا با کا ادغام میم میں دونوں ایک ساتھ مشدد اور پہلے کی کوئی صفت باقی نہیں ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے ارکم معنا قد تبین۔ دال اور تا کا مخرج ایک ہے، لہذا دال تا میں داخل ہو جائے گی اور دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے، نام بن جائے گا ادغام متجانسین تام۔ الظلموا، ذال اور ظا دونوں کا مخرج ایک ہے، ذال ظا میں داخل ہو گیا، پہلے کی کوئی صفت باقی نہیں، اس لیے اس کا نام ادغام متجانسین تام ہے۔ اور اسی کی دوسری قسم نمبر 3 پہ ادغام متجانسین ناقص ہے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لو، ادغام یعنی پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو جائے، متجانسین دونوں کا تعلق ایک مخرج سے ہو، ناقص پہلے کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے۔ یہاں پہلا حرف دوسرے میں پورا داخل ہو جاتا ہے تام کی وجہ سے، اور ادھر
ناقص کی وجہ سے پہلے حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے گی، لہذا اس کی پوری تعریف ادغام متجانسین ناقص کی کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک حرف ایک مخرج سے ہوں اور پہلا ساکن حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، جیسے بسوت۔ اب یہاں سین کے بعد تو پر بریک لگانی ہے اور زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹ لے اور بغیر قلقلہ کیے ہوئے تا ادا کرنا ہے، جیسے پھر بول رہا ہوں بسوت، یعنی سین کو صاد نہیں بننے دینا، سین ہی رہے اور تو میں آپ کی زبان اوپر کے تالو کو لپیٹے اور تا میں تشدید کو ظاہر کرنا ہے تاکہ ادغام کی صفت بھی واضح ہو جائے۔ یہاں ناقص کی تو میں ناقص کی صفت واضح ہو اور تا میں تشدید ادغام والی، بسوت احوت ما فرطتم ما فرطت۔ تو پورے قرآن پاک میں ادغام متجانسین ناقص کی مثالیں یہی چند ایک ہیں، اور سب سے زیادہ ادغام متجانسین تام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔